السلام علیکم. ڈیولز آف سوشل میڈیا پر آج ہم بات کریں گے کراچی میں جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے ابراہیم کا 3 سال کا معصوم بچہ جو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے گٹر میں گر گیا اور وہ ماں چیختی رہی چلاتی رہی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے حکومت کی طرف سے تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. اور پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن ایک بچے نے اس بچے کو نکالا اور حکومت نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. میرے ویڈیو بنانے کا مقصد نہ تو میں اس بچے کو واپس لا سکتی ہوں، نہ ہی میں اس کی ماں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں، نہ اس کے گھر والوں کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہاں پہ حکومت سے ہے اور خاص طور پر جو انٹرویو بعد میں کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے دیا ہے ان سے میرے کچھ سوال ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو انٹرویو جو بعد میں دیا ہے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب آپ سے اسی سے ریلیٹڈ پوچھا گیا تھا، کیونکہ ہر سال اس سال 19 بچے کراچی میں اسی طرح گٹروں میں گر کر فوت ہو گئے اور اس سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں آیا کیونکہ 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ سے اوپر کراچی کی آبادی ہے، کوئی پرسنٹیج تو نہیں نکلتی ہے اس میں خیر، لیکن جن کے ماؤں کے بچے جاتے ہیں ان کو واقعی میں بہت فرق پڑتا ہے. جن ماؤں کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچے گٹر میں گر کے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے جینا. نہ تو وہ کسی سیاستدان کے بچے ہوتے ہیں، نہ وہ آپ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو کوئی خاص فرق پڑتا ہے. اور پچھلے سال بھی اسی طرح 20 بچے فوت ہوئے تھے گٹروں میں گر کر، ہر سال ہوتے ہیں. اور آج سے 2 سال پہلے جب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا تھا کہ کیا اب میں نکل کر یہ گٹروں کا کام کروں گا، میں گٹروں کے ڈھکن لگاؤں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے گٹروں کے ڈھکن لگانے ہیں. تو میرا ان سے سوال یہ کہ اگر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ اس عہدے پہ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کے انٹرویو دینے کے بعد جی کیسے رہے ہیں؟ آپ نے مرنا نہیں ہے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد آپ کو مر جانا چاہیے. ہر سال صرف یہ تعداد صرف گٹروں میں فوت ہونے کی ہے، باقی تو کراچی کی حالت بہت انتہائی خراب ہے جس کی وجہ سے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو تو خیر کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ لوگوں کی جیبوں میں پیسے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کا کام ہے انٹرویوز دینا، اس سے بھی آپ کو پیسے آتے ہیں، حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو ویسے ہی پیسے آ رہے ہیں. کام تو کوئی کراچی میں ہو نہیں رہا. اور ریسنٹلی جو ابھی انہوں نے بچے کی فوت ہونے کے بعد انٹرویو دیا ہے وہ تو سننے ذرا آپ لوگ سنیں اس پہ. اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ کسی حکمران کے کان میں یہ بات گئی تو میں حکمران کا حصہ ہوں، حکومت کا حصہ ہوں اور خود آیا ہوں. یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا، اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے. وہ سڑک اس وقت بھی بلاک ہے کیونکہ لوگوں نے اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو سڑک بلاک کرنے سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. اس انٹرویو کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے مطلب کہ ان کو فرق نہیں ہے بالکل. اتنا لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں لیکن ان کو گھنٹے کا فرق نہیں پڑ رہا اس بات سے. جو ہوا ہے اس پر افسوس بھی نہیں ہے ان کو اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اس پر کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. یہ کام ہمارا ہے، ہم لوگوں نے نکل کے کرنا ہے. عوام کا کام ہے ڈھکن لگانا، گٹروں کے ڈھکن لگانا، سڑکیں بنوانا، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، یہ ان کا کام تو نہیں ہے. کیونکہ ان کو تو پوزیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ بے شک ووٹس نہ بھی آئیں کیونکہ نہیں ڈرے اس دفعہ ووٹس، لیکن پھر بھی یہ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یا تو آپ اتنے حوصلے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے عوام کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، روٹی پانی کھانا لوگوں نے اور کچھ نہیں کرنا، لوگ اس طرح کے کام کر لیں گے. چلے اگر آپ لوگ روٹی کھانا کپڑا سب کچھ پرووائڈ کریں تو خیر لوگ پھر گٹر کے ڈھکن تو لگا ہی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ کچھ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح کی سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر آ کر اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کل کو پھر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے، آپ آ کے اس طرح اور اتنے دھڑلے سے یہ لوگ آ کے سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر اس طرح کے انٹرویو دیتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا اور ان کے ساتھ کچھ ہونا بھی نہیں ہے. کون سا ان کے اوپر رپورٹ تھانے میں کوئی رپورٹ کسی نے درج کرنی ہے کیونکہ سیاستدان ہے، سیاستدانوں کے ساتھ تو نہیں سب کچھ ہو سکتا. کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے فرض کی ادائیگی کریں. ان معصوم بچوں کا، بڑوں کا، جو بھی
جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے، آپ کے گھر میں سے آپ کی اپنے بچوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ وہی گزرے گی جو اس ماں کے اوپر گزر رہی ہے، جو ان 19 ماؤں کے اوپر گزری ہوگی جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھیلتا ہوا ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے، شاپنگ کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، بچہ کھیلتا کھیلتا ماں کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے اندر اس بچے کی جان چلی گئی، اور وہ ماں چیختی رہی ہے، کتنے گھنٹے چیختی رہی ہے ماں۔ آپ لوگ ایسی ویڈیوز کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ سوشل میڈیا پر آ کے انٹرویوز تو بڑے دیتے ہیں آپ لوگ، میرا تو خیال ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ایسی ویڈیوز، لازمی دیکھتے ہوں گے، آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہوں گی، لیکن دل پتھر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے، آپ لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس بات سے۔ اٹس اے ریکویسٹ، حکومت سے ریکویسٹ ہے خاص طور پر، ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں جو کچھ کر سکیں۔ ہر شہروں میں، کراچی نہیں ہے، بہت سارے اور شہروں میں بھی بہت برے حالات ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم انصاف نہیں دلا سکتے ان کو، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔